زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسيجنبها الأتقى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فهو الحبيب الذي تم معناه وسورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق و عطا سے آج ہم ماہ محرم الحرام کی دوسرے عشرے میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ ابھی آپ حضرات محرم الحرام کی مجالس اور محافل کی سماعت سے فارغ ہوئے ہیں۔ کہیں 10 روزہ، کہیں 11 روزہ، کہیں 12 روزہ پروگرام منعقد کیے گئے، اور عقائد و نظریات کے حوالے سے، واقعات کربلا کے حوالے سے، شہداء اسلام، شہداء کربلا کے حوالے سے آپ حضرات نے بہت کچھ سماعت فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں اس سال حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین صاحب قبلہ مصباحی حفظہ اللہ تعالیٰ کی خطابات ہوئے۔ حضرت نے بھی بڑے علمی انداز میں خطابات فرمائے اور سامعین کو محظوظ فرمایا۔ حضرت نے دوران خطاب جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کی، جو بعض ہمارے احباب نے مجھ کو میسج کیا اور یہ کہا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ ابو بکر صدیق حضور کے خلیفہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، اس لحاظ سے آپ تمام امت میں سب سے افضل ہیں، مگر حضرت علی مولا کائنات ولایت میں اونچا مقام رکھتے ہیں، ولایت میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ کہنے والے نے یہ مجھ سے کہا کہ ولایت میں حضرت علی مولا کائنات سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں، اور خلافت میں حضرت صدیق اکبر سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اور اس طرح کی گفتگو میں نے سوشل میڈیا پر بھی کئی سنی مسلمانوں کو کرتے ہوئے سنا، بلکہ جوگیشوری کے ایک بہت بڑے سیٹھ ہیں، سنی کہتے ہیں خود کو،
اور نہ جانے کس کے وہ مرید ہیں. ایک بار سفر میں ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو گیا تو انہوں نے بھی دوران سفر جب ہماری سے گفتگو ہوئی تو اسی قسم کی باتیں کی. تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ بعض جاہل سنی مسلمانوں میں بدعقیدگی حب اہل بیت کرام کے نام سے داخل ہو رہی ہے، اور موجودہ زمانے کے فتین اعظم پاکستان کے طاہر القادری صاحب نے اس فتنے کو جنم دیا ہے. انہوں نے تقسیم کر دی کہ خلافت الگ ہے اور ولایت الگ ہے، بلکہ ان کا میں نے ایک سوشل میڈیا پر بیان سنا جو انتہائی خطرناک، اور چونکہ وہ لچھے دار تقریریں کرنے میں ماہر ہیں، زبان پر اللہ نے قابو دیا ہے، بولنے کے ماہر ہیں، گھنٹوں بول لیتے ہیں اور اپنے حساب سے دلیلوں کو بھی جمع کر لیتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر ڈنڈی مارتے ہوئے انتہائی خطرناک قسم کی باتیں کی ہیں کہ اگر ہمارا کوئی نوجوان ان کو سنے، چونکہ ظاہر سی بات ہے جو اس میدان کے آدمی ہیں ان کی نظر سب پر ہوتی ہے، مگر جن کا یہ میدان نہیں، اسکول کے بچے، کالج کے بچے، یونیورسٹی پڑھنے والے، ان کا پورا سرمایہ تو یہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی وہ علم سیکھتے ہیں. ہر ایرے غیر نتو خیرے سے دین کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر اس لیے بدعقیدگی داخل ہوتی چلی جا رہی ہے اس مسئلے میں. دیکھیں ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں شروع سے لے کر آج تک، صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اس مسئلے میں کسی کا سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں رہا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں بھی سب سے اونچے مقام پر ہیں، ولایت میں بھی سب سے اونچے مقام پر ہیں. آج تک کسی کا اختلاف نہیں رہا. ایرے غیر نتو خیروں کی کوئی بات مت کریے آپ. جو معتبر مستند علماء ہیں، محدثین ہوں، فقہا ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء، قطب، ابدال، یہ جن کی جوتیوں کی خاک ہمارے لیے عظیم ترین سرمایہ ہے، جن کی جوتیاں ہمارے سروں پر ہیں، جو ہمارے لیے قابل تعظیم، قابل اکرام ہیں اور انتہائی مستند، انتہائی معتمد ہیں، جن کی بات قابل اعتماد ہوتی ہے، ان حضرات میں سے کسی نے بھی اس مسئلے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں کیا. بلکہ یہ بات چھڑی نہیں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی. آج اہل سنت والجماعت میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے رافضوں کی بولی بولنے لگے ہیں، اور دونوں ہاتھوں میں چونکہ لڈو چاہتے ہیں، سنیت بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے، رافضی بھی خوش رہیں، ادھر بھی لڈو رہے ادھر بھی لڈو رہے، تو تھالی کے بینگن بن کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سننے میں آتے کہ ہاں ہم تو صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور جب ان کے درمیان جاتے نہیں، مولا کائنات کو ولایت میں پہلا مقام حاصل ہے، امامت میں پہلا مقام حاصل ہے. حالانکہ اب یہی ساری باتیں نہیں ہیں، بہت سے ٹاپکس ہیں، حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں، مگر ایمان بچانا بھی ضروری ہے، سنیت بچانا بھی ضروری ہے. اور پھر ایک صاحب نے مجھ کو یہ سوال بھیجا کہ اچھا یہ بتائیے آپ، حضرت صدیق اکبر خلافت میں سب سے پہلے مقام پر ہیں، خلافت میں دوسرے مقام پر ابو بکر ہیں، ابو فاروق اعظم ہیں، تیسرے مقام پر عثمان غنی اور چوتھے مقام پر علی. کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، مگر ولایت میں پہلا مقام حضرت علی مولا کائنات کا ہے. اس کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی سلسلے ہیں ولایت کے، سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، ابو العلائیہ ہو، باقی ان کی جتنی بھی شاخیں ہیں، یہ تمام تصوف کے تمام سلسلے، طریقت کے تمام سلسلے مولا کائنات کے واسطے سے حضور تک پہنچتے ہیں. صرف سلسلہ نقشبندیہ ہے جو مولا کائنات کے ذریعے بھی حضور تک پہنچتا ہے، اور حضرت محمد بن قاسم، سلمان فارسی اور صدیق اکبر، ان کے واسطے سے بھی حضور تک پہنچتا ہے. تو گویا کہ چاروں سلسلے مولا کائنات کے ذریعے سے حضور تک پہنچتے ہیں، اور ایک سلسلہ ایسا ہے جو ایک دوسری سند سے، دوسرے طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے حضور تک پہنچتا ہے. تو اگر ولایت میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا یا عمر فاروق اعظم کا ہوتا تو پھر یہ سلسلے عمر فاروق اعظم کے واسطے سے اور ابو بکر کے واسطے سے حضور تک پہنچتے. یہ انہوں نے دلیل پیش کی. اور یہ ایسی بات ہے کہ ایک عام انسان جس کے دماغ میں دین کی صحیح معرفت نہیں ہے تو
تو بہک جائے گا کہ ہاں بات تو بالکل صحیح ہے، آپ کی پتے کی بات ہے، مضبوط ترین ٹھوس بات ہے، اور جس بات کا توڑ کسی کے پاس نہ ہو وہ اس بات کو انتہائی مضبوط بات مانتا ہے، ٹھوس بات مانتا ہے۔ جب اس کا توڑ آ جاتا ہے تو ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ اب درود پاک پڑھیں، پھر میں تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند بنیادی باتیں پہلے میں عرض کر دیتا ہوں جو کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں بہت سلیقے سے شائستہ انداز میں، مہذب انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ بھی سمجھ سکیں۔ نبوت اور ولایت دو چیزیں ہیں جو اللہ کے قرب کا مقام ہے، مقام ولایت اور مقام نبوت۔ یہ سمجھ لیں آپ کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، انبیاء کرام، مرسلین اعظام، ان سب کو اللہ نے مقام نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، مقام ولایت سے بھی سرفراز فرمایا۔ ہر نبی اللہ کو ولی بھی ہوا ہے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوا جو اللہ کا ولی نہ ہو، ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہوا ہے، اس کو ولایت کے مقامات بھی اللہ نے عطا فرمائے، نبوت کے مقامات بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہمارے علماء کے بابا یہ چھڑا ہے کہ ہر نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے یا نبوت ولایت سے افضل ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ہر نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، کیونکہ ولایت میں توجہ ہوتی اللہ کی جانب اور نبوت میں توجہ ہوتی بندوں کی جانب، کیونکہ نبی وہ ہوا ہے جس کو اللہ نے دعوت تبلیغ کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا اور بھیجا ہو، جس پر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہو، اللہ کا پیغام آیا ہو کہ لوگوں کو دین برحق کی دعوت دو، کفر و شرک سے روکو، دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو نبوت میں چونکہ توجہ ہوتی مخلوق کی جانب اور ولایت میں توجہ ہوتی اللہ کی جانب، لہذا ہر نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل۔ یہ بعض نے فرمایا، لیکن تحقیق یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت اس کی ولایت سے افضل ہے، اور نبوت کا جو مقام ہے، ہر نبی کی نبوت کا مقام اسی نبی کی ولایت کے مقام سے افضل۔ یہ علمی گفتگو ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا تھا، چونکہ ہم لوگ کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کے سامنے وہ باتیں رکھیں جن کو عوام سمجھ سکے، جو بہت دقیق علمی باتیں ہیں جن کو مدارس میں بچوں کے سامنے پڑھایا لکھایا جاتا ہے، جن کے ذریعے سے علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، معرفت کا کمال حاصل ہوتا ہے، وہ باتیں عوام کے سامنے رکھنا منع، مگر جہاں شدید حاجت ہو تو وہاں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اتنی باتیں سمجھ گئے آپ؟ یہ بات سمجھیے، امت محمدیہ میں جتنے بھی ولی ہوئے ہیں، جتنے بھی اولیاء ہوئے ہیں، قیامت تک ہوں گے، وہ کسی نہ کسی نبی سے مناسبت رکھتے ہیں، کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہیں وہ۔ اور سرکار غوث اعظم نے قصیدہ غوثی فرمایا بھی ہے، وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں اپنے نبی کے قدموں پر ہوں جو فضل و کمال کا، بالکل فضل و کمال کے چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ اب تیسری بات سنیے آپ، میں ماضی قریب کے 11ویں صدی کے مجدد حضور سیدنا سرکار مجدد الف ثانی، جن کی تجدیدی کارنامے دنیا میں مسلم ہیں، اور جنہوں نے اپنے تجدیدی کارناموں کے ذریعے سے اکبر کے ذریعے لاہو فتنہ عظیم دین الہی کا خاتمہ فرمایا، مجدد الف ثانی، اور ایسے عظیم مجدد جو 1000 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں، بہت اونچا مقام ہے۔ آپ کے مکتوبات آج بھی موجود ہیں اور دنیا بھر میں چھپتے ہیں، اصل میں فارسی میں، عربی میں بھی ہے، اردو میں ترجمہ بھی ان کا ہے، جن کو مکتوبات امام ربانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 11ویں صدی کے آپ امام ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم ترین بزرگ ہیں، 11ویں صدی کے امام اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم ترین بزرگ۔ ہم بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں، سبھی ان کو مانتے ہیں، رافضی ان کو نہیں مانتے ہوں گے، چونکہ رافضیوں کی پرخشیں اڑائی ہیں اس عظیم ہستی نے، بخیت دھو رہے ہیں اس عظیم ہستی نے۔ مجدد الف ثانی نے فرمایا ہے، اسی سوال کا جواب دیا کہ سرکار مولائے کائنات سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سہروردیہ، سارے سلسلے جاری ہوئے، اور حضرت فاروق اعظم سے کوئی سلسلہ جاری نہیں ہوا، حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے کوئی سلسلہ حضور تک نہیں پہنچتا، اور صدیق اکبر سے ایک سلسلہ پہنچتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ، اور سلسلہ نقشبندیہ ہی کے بزرگ ہیں حضور مجدد الف ثانی۔
رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم اور حضرت صدمہ ان کی گفتگو کا خلاصہ بیان کرو. الفاظ ہمارے، گفتگو ان کی ہے، کیونکہ ان کی جو گفتگو ہے بہت دقیق ہے، بہت پیچیدہ ہے. اگر میں من وعن اس کو نقل کروں تو سب کے سر کے اوپر سے نکل جائے گی، کوئی سمجھ نہیں پائے گا. میں اس کو آسان کر کے اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں. گفتگو ان کی ہے، الفاظ ہمارے ہیں. غوث مجد الفسانی فرماتے ہیں مقام کو بیان کرتے ہوئے کہ سرکار صدیق اکبر اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو نبوت محمدیہ کے کمالات تک بھی پہنچ چکی ہیں اور ولایت محمدیہ کے کمالات تک بھی ان کی رسائی ہے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ ولایت میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے سے مناسبت رکھتے ہیں اور دعوت و ارشاد میں یعنی مقام نبوت میں، چونکہ نبوت کا مقام منصب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو دین حق کی جانب بلائے جائے. تو فرماتے ہیں یہ حضرات، یہ دونوں حضرات مقام ولایت میں حضرت ابراہیم سے مناسبت رکھتے ہیں اور مقام نبوت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے مناسبت رکھتے ہیں. آگے فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت میں بھی اور دعوت میں بھی دونوں مقام حضرت نوح علیہ السلام سے مناسبت رکھتے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کی گویا کے قدم پر ہیں. اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں اور دعوت میں دونوں ہی مقام میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ سے مناسبت رکھتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، چونکہ اللہ کی روح ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کلمت اللہ کہا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کلمت اللہ کی ولایت ان کی نبوت پر غالب رہی ہے. اور حضرت مولا کائنات حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ولایت پر اور دعوت پر ہیں، مناسبت رکھتے ہیں، تو حضرت مولا کائنات پر بھی مقام ولایت کا غلبہ رہا ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم یہ دونوں نبوت کے بار کو، بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، نبوت کی ذمہ داری کو اٹھانے والے ہیں. نبی نہیں ہیں مگر حضور کے صدقے میں ان کو انبیاء کے کمالات تک ان کی رسائی حاصل ہو چکی ہے. انبیاء کو جو ولایت کا درجہ ملا ہوتا ہے، ولایت کے کمالات تک ان کی رسائی حاصل ہو چکی ہے. مجد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ نبوت کے بار کو اٹھائے ہوئے ہیں اور حضرت مولا کائنات ولایت کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان دونوں حضرات کا مقام بہت بلند ہے اور ولایت کا غلبہ ان پر نہیں ہو سکا. مولا کائنات پر ولایت کا غلبہ ہوا ہے، اس وجہ سے ولایت کے جتنے بھی سلسلے جاری ہوئے وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوئے. یہ مجد الفسانی نے فرمایا ہے. اور ایک گفتگو فرمایا، اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. پہلے آپ درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہاں پر بہت پیاری بات فرماتے ہیں مجد الفسانی. مکتوبات امام ربانی دفتر اول صفحہ نمبر 251 پر کوئی گفتگو موجود ہے، آپ مارکیٹ سے کتاب لے کر دیکھ سکتے ہیں. مکتوبات امام ربانی دفتر اول. امام ربانی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مقام عزلت کے اولیاء ہیں، یعنی اوتاد ہوں، ابدال ہو، نجبہ ہوں، بدلہ ہوں، یہ اولیاء کرام کی قسمیں ہیں. یہ جتنے بھی اولیاء ہیں جب یہ کشف کرتے ہیں کشف، تو کشف میں ان کو نظر آتا ہے کہ ولایت کے سب سے اونچے مقام پر مولا کائنات ہیں. اور امام ربانی فرماتے ہیں کہ اگر امت کا اجماع صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی افضلیت پر نہ ہوتا تو یہ لوگ اپنے کشف کے ذریعے سے مولا کائنات کو سب سے اونچا مقام دیتے ہیں، مولا کائنات کو سب سے افضل جانتے. مگر چونکہ پوری امت محمدیہ کے اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ شیخین کریمین سب سے افضل ہیں، تو سارے اولیاء سر تسلیم خم کرتے ہیں، اپنا سر عقیدت جھکاتے ہیں اور اس عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں. مگر وجہ کیا ہے کہ تمام اولیاء جب کشف کرتے ہیں تو ان کو مولا کائنات کو سب سے اونچا مقام نظر آتا ہے. اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ شیخین کریمین نبوت مصطفیہ اور نبوت محمدیہ کے کمالات تک پہنچ چکے، مراتب تک پہنچ چکے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان شیر نہیں ہوتا مگر جب بہادر انتہائی درجے کا جری اور بہادر ہوتا ہے تو کہتے ہیں فلاں شیر ہے، فلاں تو شیر کی طرح ہے. میں نے آج شیر کو دیکھا بازار میں چلتے پھرتے گھومتے، میں نے آج حمام میں شیر کو غسل کرتے ہوئے دیکھا. کوئی انسان جب انتہائی جری اور بہادر ہو جاتا ہے، شیر جیسی شجاعت اس کے اندر
آ جاتی ہے تو شیر تو نہیں ہو جاتا، مگر شیر کی صفت تک پہنچ جاتا ہے، شیر جیسے کمالات اس کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں تو اس کو لوگ شیر کہہ دیا کرتے ہیں۔ مجد الفسانی امام ربانی فرماتے ہیں شیخین کریمین کو چونکہ نبوت کے مراتب اور نبوت کے درجات تک رسائی ہے تو دیگر جو اولیاء حضور کے وہ اس مقام کو دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، ان کو تو سب سے آخری مقام نظر آتا ہے اور مولا کائنات کا مقام نظر آتا ہے، اور مولا کائنات کے مقام سے شیخین کریمین کا مقام اس قدر بلند ہے، اس قدر بلند ہے کہ کشف کرنے کے باوجود اولیاء کے مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، اس لیے ان کو سب سے اونچا مقام مولا کائنات کا نظر آتا ہے۔ اس یہ شیخین کریمین کا مقام انتہائی بلند ہے۔ آگے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں گویا کہ ایک مکان ایک محل ہے، جس محل میں اوپر درجے میں حضور رحمت اللہ جلوہ بار ہے، نیچے درجے میں حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، ایک ہی مکان میں حضور کے ساتھ ہیں، فرق یہ کہ حضور اوپر کے درجے میں ہیں، یہ دونوں نچلے درجے میں ہیں، باقی جتنے بھی ہیں اس مکان سے باہر ہیں۔ یہ کون فرما رہا؟ اپنے وقت کا مجدد جن کو دنیا امام ربانی کے نام سے جان کے پہچانتی ہے، وہ اس مقام کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں چونکہ امت محمدیہ میں ولایت کا غلبہ حضرت علی مولا کائنات پر ہوا ہے، اس لیے سلسلے آپ سے جاری ہوئے اور قیامت تک جتنے بھی اولیاء ہوں گے ان کی تربیت، ان کے تزکیہ اور ان کی جو تعلیم و تربیت ہے یہ مولا کائنات کے ذمے ہے۔ مولا کائنات کی نظر کرم سے ان کی تربیت سے قیامت تک لوگ اولیاء ہوتے رہیں گے، ولایت کے مقام پر فائز ہوتے رہیں گے، اور جس درجے میں ولایت کے مولا کائنات ہیں اسی درجے میں ان کے ساتھ امام حسن بھی، امام حسین بھی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا بھی ہیں۔ تو یہ آپ نے فرق دیکھ لیا کہ کیوں آخری سلسلے جاری ہوئے حضرت علی مولا کائنات سے اور کیوں جاری نہ ہوئے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم سے۔ تو یہ مقامات ہیں، درجن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھ کر کہ سارے سلسلے مولا کائنات سے یہ سمجھنا کہ مولا کائنات ولایت میں اونچے مقام پر ہے، یہ بالکل اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ کے اس بارے میں اجماع رہا ہے کہ خلافت میں بھی اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے اور ولایت میں بھی اونچا مقام صدیق اکبر کا۔ کسی نے کوئی تقسیم ہی نہیں کی، بلکہ تقسیم کرنا ہی سرے سے بدعت سے یہ ہے جو اس زمانے کے بعض منہاجوں نے تقسیم کی ہے یا بعض مولائیوں نے تقسیم کی ہے، ورنہ ماضی میں چلے جائیں، محدثین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، فقہا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، عقیدے کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، ان سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں ولایت و خلافت کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر جس طرح امت محمدیہ میں پہلے خلیفہ ہیں اور سب سے اونچے مقام پر ہیں، اسی طریقے سے امت محمدیہ میں آپ ولایت کے لیے سب سے پہلے مقام پر فائز ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم۔ الجواقیت والجواہر اٹھا کے دیکھیں، شرح الفقہ الاکبر اٹھا کے دیکھیں، فقہ اکبر اٹھا کے دیکھیں، بخاری اٹھا کے دیکھیں، مسلم اٹھا کے دیکھیں، سب میں باتیں موجود ہیں۔ مثلا الجواقیت والجواہر کے اندر یہ عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا کہ ابو بکر صدیق افضل الاولیاء المحمدیین وقالت الشیعہ اور اکثر المعتزلہ ان الافضل بعد النبی علی بن ابی طالب۔ الجواقیت والجواہر کے اندر یہ جلد 2 صفحہ نمبر 468 اس کے اندر موجود ہے کہ حضور کی امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک، ان سب میں سب سے اونچا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یا خلافت و ولایت کو ڈیوائیڈ نہیں کیا، تقسیم ہی نہیں کی گئی، جتنے بھی اولیاء ہیں ان سب میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ آگے فرماتے ہیں صاحب کتاب اور رافضیوں نے کہا ہے، اور اس زمانے میں ایک فرقہ تھا جس زمانے میں کتاب لکھی گئی فرقہ معتزلہ، آج دنیا میں کوئی فرقہ اس نام کا موجود نہیں ہے، ختم ہو چکا، بالکل فنا ہو چکا ہے۔ اور اس فرقے کو کس نے فنا کیا ہے، ختم کیا ہے؟ اس زمانے کے عظیم مجدد جن کو دنیا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرقہ معتزلہ کا ایسے خاتمہ کیا ہے کہ اب قیامت تک یہ ابھر نہیں سکے گا۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑپوتے شاگرد نے اس فرقے کا خاتمہ فرمایا۔ تو الجواقیت والجواہر کے اندر صاحب کتاب فرماتے ہیں شیعوں نے کہا اور اکثر معتزلہ نے کہا ہے کہ حضور کے بعد سب سے اونچا مقام علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے۔ تو یہ بات تو رافضیوں کی ہے،
یہ بات تو معتزلہ کی ہے جو ختم ہو چکے، جہنم رسید ہو چکے ہیں، گمراہ فرقہ تھا، وہ لوگ یہ بات کہتے تھے، اور رافضی یہ بات کہتے تھے کہ حضور کے بعد سب سے اونچا مقام ولایت میں علی بن ابی طالب کا ہے۔ یہ بات سنیوں میں کہاں سے آ گئی؟ سنیوں کا تو ہمیشہ سے اجماع رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہے، سنی کا ٹائٹل لگائے، سنی کی سنیت کا ڈھنڈورا پیٹے اور بات اس قسم کی کرے، تو پھر سنی کہاں ہے؟ وہ سنی تو وہ جو سنی عقیدوں پر قائم ہو، سنی تو وہ ہے جو مسلک اہل سنت پر قائم ہو، اور ایک تسلسل جو مسلک اہل سنت کا حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہے، اس تسلسل کو وہ تسلیم کرے۔ کلی سے نکل جانے والا، اہل سنت کے دروازے سے باہر نکل جانے والا سنی کہاں ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے شرح فقہ اکبر کے اندر بھی اسی قسم کی گفتگو موجود ہے، اور شرح عقائد کے اندر بھی اسی قسم کی گفتگو موجود ہے۔ عقیدے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں خلافت و ولایت کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہے، امت کے پہلے ولی صدیق اکبر ہے، سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے، تو ولایت میں بھی سب سے اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ اب جو تفریق کرے، جو یہ کہے کہ خلافت میں جیسے مولائی زمانے کی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے خود کچھ مولائیوں کی کلپ سنی، اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب سے اونچا مقام ابو بکر کا، صحابہ نے ان کے ہاتھوں میں بیعت کر لی تھی اور اس لحاظ سے وہ خلیفہ حضور کے بن گئے، مگر ولایت میں تو سب سے اونچا مقام تو مولا کائنات کا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ اگرچہ خلیفہ ابو بکر ہیں مگر ولایت میں چونکہ علی مولا کائنات سب سے افضل ہے، لہذا ولایت کے معاملے میں حضرت صدیق اکبر بھی علی کے محتاج ہیں، اب اور عمر فاروق اعظم بھی علی کے محتاج ہیں۔ دیکھو اس قسم کی جو باتیں کرے، کسے باشد، چاہے وہ جبے والا ہو، چاہے وہ دستار والا ہو، چاہے وہ اونچی ٹوپی پہننے والا ہو، چاہے کسی خانقاہ کا پیر ہو، چاہے وہ کسی بڑی خانقاہ کا مرید ہو، چاہے مراد ہو، کچھ بھی ہو، ہزاروں اس کا مرید ہو، چاہے لاکھوں اس کا مرید ہو، یہ منہج اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ جو بھی ایسی بات کرے گا، ایسا عقیدہ رکھے گا، وہ گمراہ ہے، وہ بدعاتی ہے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اتنا سمجھ لیں آپ۔ اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، آپ پوری کتابیں، سینکڑوں کتابوں کے ریفرنس دیے جا سکتے ہیں جن میں ہمارے علماء نے، متکلمین نے، محدثین نے، فقہاء نے ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اس لیے بخاری کے اندر صاف لفظوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہوئے حضور کے زمانے میں جب ہم صحابہ کرام میں کسی کو افضل کہتے تھے، کسی کو ترجیح دیتے تھے، کسی کو اونچا مقام دیتے تھے، تو ہم سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا نام لیتے تھے کہ سب سے اونچا مقام ان کا ہے۔ اب یہاں ولایت خلافت کی کوئی تقسیم نہیں کہ خلافت میں پہلا مقام یا ولایت میں پہلا مقام۔ اس کے بعد ہم عمر فاروق اعظم کا نام لیتے تھے، پھر عثمان غنی کا نام لیتے تھے، تیسرے نمبر پر عثمان غنی کو رکھتے تھے۔ اور یہاں کننا نخیرو ہے، کن تو اخیرو نہیں ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر یہ نہیں فرما کہ میں جب کسی کو فضیلت دیتا تھا تو پہلے ابو بکر کا نام لیتا تھا، یہ نہیں ہے۔ کننا نخیرو نے ہم صحابہ کرام، وہ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، گروہ صحابہ کی جماعت کی بات کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جب کسی کو صحابہ میں ترجیح دیتے تھے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو ترجیح دیتے تھے، پھر عمر فاروق کو، پھر عثمان غنی، اور اس کے بعد خود علی مولا کائنات کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی مولا کائنات کے وہ عظیم الشان بیٹے ہیں جن کے بارے میں حضور نے بشارت دی تھی کہ علی تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام محمد رکھنا، اور یہ محمد بانے پیدا ہوئے۔ محمد، ان کو محمد بن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے، محمد بن علی اور محمد بن حنفیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مولا کائنات سے پوچھا، یہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے کہ سب سے افضل کون ہے حضور کے بعد؟ یہاں بھی خلافت کی ولایت کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، مطلقاً پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے؟ کہا ابو بکر، اور یہ حضرت علی مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے، ایسا بھی نہیں کہ کسی اور کا زمانہ ہو، خود مولا کائنات خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد۔ اور سوال کرنے والا بیٹا پوچھ رہا ہے، سوال کرنے والا بیٹا ہے، کسی کا کوئی ڈر، کسی کا کوئی خوف نہیں، تقیہ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کون سب سے افضل حضور کے بعد؟ کہا کہ سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ کہا ثم من، پھر اس کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہا عمر بن الخطاب، پھر اس کے بعد سب سے افضل عمر ابن خطاب ہیں۔ اب یہ ڈر گئے محمد ابن حنفیہ، کہتے ہیں فخشیت ان یقول عثمان، تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں آپ کی سوال کروں گا تو یہ عثمان غنی کا نام لے لیں گے، تو میں نے کہا ثم انت یا ابی، اے میرے ابا حضور، اس کے بعد آپ ہی کا مقام ہے۔ تو مولا کائنات فرما ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام انسان ہوں، میں تو مسلمانوں کے ایک عام فرد ہوں۔
یہ تو خود مولا کہنے کا عقیدہ بھی ہے. بیٹے نے سوال کیا تھا اگر بات ولایت خلافت کی الگ الگ ہوتی تو باپ کیا جواب دیتے؟ جن کو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازے ہیں. تو حضرت علی کیا جواب دیتے؟ بیٹا ایسا ہے، خلافت میں اونچا مقام ابو بکر کا ہے، ولایت میں سب سے اونچا مقام تمہارے باپ کا ہے، میں ہوں. ولایت میں کوئی میرا ہم پلہ نہیں، ہم سر نہیں. مگر یہاں تو کوئی تفصیل نہیں. اور اس زمانے کے جھوٹے مجددین نے تقسیم بنا لیا اور کہا خلافت الگ ہے ولایت الگ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بات بہت سی تھی، رہ گئی، ٹائم ختم ہو چکا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت پر گفتگو مکمل ہو. پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس موضوع کو چھیڑیں گے. اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کی عقائد کی حفاظت فرمائے. اور ہر سنڈے کو 3:30 بجے محمود سبحانی کے زہرہ حال میں خواتین کا اجتماع ہوتا ہے. باہر سے خصوصی خطیبہ تشریف لاتی ہیں. آپ حضرت